حضرت زنیرہ اپنے وقت کی ایک یہودی کی غلام تھی، ایک یہودی کی غلام تھی، لیکن جب میرے نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا تو جب کلمہ پڑھا میرے نبی کا تو زبان پر نبی نبی رہتا تھا، چل رہی ہیں تو نبی نبی ہے، بات کر رہی ہیں تو نبی نبی ہے، کام کر رہی ہیں تو نبی نبی ہیں۔ ایسا عشق چڑھا نبی کے عشق کا کہ جو بھی جب بھی زبان کھلتی حضرت زنیرہ کی تو نبی نبی کے ترانے رہتے تھے، یا رسول اللہ کے ترانے رہتے تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے زنیرہ ابھی اپنا پردہ فاش مت کرنا، یہ مکہ جو مکہ کے ظالم ہیں تم پر ظلم کریں گے، لیکن پیارے یقین جانو جب عشق بولتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ نبی نبی کے ترانے حضرت زنیرہ کی زبان پر۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جب حضرت زنیرہ اس یہودی کے یہاں کام کر رہی تھی، زبان پر نبی نبی تھا، اللہ اکبر، نبی نبی کی صدائیں اس یہودی نے سنی اور سننے کے بعد کہا، اے زنیرہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ تو فخر کے ساتھ کہتی ہے، میں اپنے محبوب کا نام لے رہی ہوں، اپنے محبوب کا نام لے رہی ہوں۔ اے زنیرہ تم نے کس کا کلمہ پڑھ لیا؟ تو حضرت زنیرہ فخر سے کہتی ہیں، میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں، مدینے کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ اتنا کہنا تھا، یہودی نے کہا، زنیرہ محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ میں تم کو ہلاک کر دوں گا، میں تم کو مار دوں گا۔ تو حضرت زنیرہ کہتی ہیں، میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، جان جائے گی تو جانے دو، نبی کے عشق میں جان جائے گی۔ اتنا ظالم تھا۔ حضرت زنیرہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد باہر لایا، باہر لانے کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا، جاؤ کوڑا اٹھا کر لاؤ۔ غلام کوڑا اٹھانے گیا، آنے کے بعد اس یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا۔ اب حضرت زنیرہ کے مارنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت زنیرہ نے سہے، اتنے کوڑے سہے، وہ یہودی تھک گیا اور تھکتے تھکتے مارتا رہا، لیکن حضرت زنیرہ کی زبان پر نبی نبی کے ترانے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب فاروق اعظم نے ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فاروق اعظم کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہیں، اس یہودی سے کہتے ہیں، اے بادشاہ اس زنیرہ کو کیوں مار رہے ہو؟ کہا، اے فاروق اعظم سنو تو صحیح، اے عمر فاروق سنو تو صحیح، اس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مارتے مارتے تھک چکا ہوں، لو کوڑے تم کچھ برسا دو۔ اب حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور حضرت زنیرہ کے مارنا شروع کر دیا۔ جب حضرت زنیرہ کے مارتے مارتے عمر فاروق اعظم تھک گئے، پانی پینے کے لیے بیٹھے، تو حضرت زنیرہ کا فرمان سنو، کہنے لگی، اے فاروق عمر کیا تھک چکے ہو؟ تو عمر فاروق نے کہا تھا، میں تھکا نہیں ہوں، پانی پیوں گا پھر ماروں گا۔ اتنا کہنا تھا پیارے مسلمانوں۔ حضرت زنیرہ کے گلے میں حضرت فاروق اعظم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، فاروق اعظم نے وہ کوڑا امیٹھا، اتنا امیٹھا کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں ابل آئیں، اللہ اکبر۔ پھر مار کے جب وہ تھک گئے، یہ بات ہی ختم ہوئی۔ ہونے کے بعد اب کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے، ترانے زبان پر زنیرہ کے نبی نبی کے ترانے ہیں، الصلاۃ والسلام علیہ کی صدائیں ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور حضرت زنیرہ کا آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل بڑا بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو جہل کو دیکھ کر نبی نبی نہ کہیں، چپ چان نکل جائیں، لیکن قربان جاؤ زنیرہ کے عشق پر۔ اس نے کسی دنیا دار سے عشق نہیں بلکہ مدینے کے مختار سے عشق کیا تھا، اللہ الصمد۔ اب دیکھتی کیا ہیں، حضرت زنیرہ جا رہی ہیں، سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے، ابو جہل کو دیکھ کر اب صدائیں بلند کر دی ہیں، اب پکارتی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صدائیں بلند ہے۔ اب یہودی کے پاس ابو جہل آیا اور آنے کے بعد کہا، اے بادشاہ تو نے اپنے غلام کو کوئی صدا کیوں نہیں دی؟ اس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو چین و سکون سے بیٹھا ہے۔ اب حضرت زنیرہ کو ان کے بادشاہ یعنی اس یہودی نے بلایا اور بلانے کے بعد اپنے غلاموں کو حکم دیا، اس کے ہاتھ پیر باندھ دو۔ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، آؤ توجہ کرو، میں کسی دنیا دار کے عاشق نہیں بلکہ مدینے کے مختار کی عاشق کی کہانی سنا رہا ہوں، درد بھری کہانی ہے، توجہ سے سنو، توجہ کرو پیارے، ذہن لگاؤ، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اللہ اکبر۔ حضرت زنیرہ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ ایک اس نے کہا ایک سریہ منگایا جائے، ایک سریہ منگایا گیا، اپنے غلاموں کو حکم دیا، جاؤ اس سریے کو لال کر لاؤ، جاؤ اس سریے کو بالکل گرم کر لاؤ۔ جب لانے کے بعد جب سریہ بالکل سرخ ہو گیا تو حضرت زنیرہ کی آنکھ کے قریب لے کر گیا۔ توجہ تو کرو پیارے مسلمانوں، یہ کس کی عاشق تھی؟ یہ نبی کی عاشق تھی۔ جیسے ہی حضرت زنیرہ کی آنکھ کے قریب لے کر گیا تو جیسے ہی لے کر گیا تو
اس یہودی نے کہا اے زنیرہ میں ورنہ تیری آنکھ نکال دوں گا، محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ تو حضرت زنیرہ بڑے فخر سے کہتی ہیں تو چاہے آنکھ نکال، چاہے دونوں آنکھیں نکال، لیکن سن تو صحیح، میں نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جلال میں آیا، غصے کی حالت میں کہا میں تیری آنکھیں نکال رہا ہوں، اگر تیرا نبی سچا ہے، تیرا رسول سچا ہے تو میں تیری آنکھیں نکالوں گا، وہ آنکھیں واپس کروا کے دکھانا۔ یا رسول اللہ کی صدائیں زبان پر ہیں، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ حضرت زنیرہ کی ایک آنکھ نکال دیتا ہے، پھر سریا گرم کراتا ہے۔ جب سریا بالکل لال ہو گیا، دوسری آنکھ کے قریب لے کر گیا اور لے جانے کے بعد کہا اے زنیرہ میں تجھ کو مالا مال کر دوں گا، تمام دیناروں سے بخش دوں گا۔ لیکن حضرت زنیرہ کو کسی دنیا دار سے نہیں، مدینے کے مختار سے پیار ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زنیرہ کہتی ہیں چاہے میری تو جان لے لے، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گی، نبی کا نام لینا نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا ظالم تھا کہ حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں نکال دیتا ہے اور نکالنے کے بعد ایک چوراہے پہ ڈال جاتا ہے۔ اب میرے نبی کو یاد کر رہی ہیں، اب اپنے رب سے فریاد کر رہی ہیں اے مولا اگر آنکھیں نکلی ہیں تو تیرے محبوب کے عشق میں نکلی ہیں، اگر آنکھیں قربان ہوئی ہیں تو تیرے محبوب کے عشق میں ہوئی ہیں۔ اے مولا یہ میری فریاد مدینے کے مختار تک پہنچا دے، مدینے والے مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ اتنی فریاد کرنی تھی۔ میرے نبی کو پتا چلا کہ ان کی ایک عاشق فریاد کر رہی ہے۔ اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ چلو آگے آگے، نبی تشریف لا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ کا جمع ہے۔ جیسے ہی چوراہے پہ آئے، اس چوراہے پہ حضرت زنیرہ پڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے حضرت زنیرہ کی نگاہوں کو دیکھا، نبوت والی نگاہیں ڈالی اور اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے صحابہ حضرت زنیرہ کی ہاتھ پیر کھول دو۔ حضرت زنیرہ کے ہاتھ پیر کھول دیے گئے اور ہاتھ پیر کھولنے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے زنیرہ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو حضرت زنیرہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی مکہ کا ظالم مجھ پہ ظلم کرتا تھا، جب میں آپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتی تھی تو میرا سارا ظلم دور ہو جایا کرتا تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے زنیرہ کہ آنکھیں چاہتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آنکھیں نہیں چاہتی، لیکن وہ ظالم بادشاہ یہ تانا دے کر گیا ہے کہ تیرا نبی اگر اللہ کا سچا رسول ہے، آمینہ کا سچا بیٹا ہے، اگر سچا رسول ہے، وہ انا محمد رسول اللہ کہتا ہے، اپنا آپ کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، تو جو میں نے تیری آنکھیں نکالی ہیں آنکھیں واپس کروا کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی نے اپنا لواو دہن نکالا اور نکالنے کے بعد حضرت زنیرہ کی وہاں ڈال دیا جہاں سے آنکھیں نکلی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میرے نبی نے لواو دہن ڈالا ہے، حضرت زنیرہ فرماتی ہیں کان کھول کر سنو پیارے مسلمانوں، حضرت زنیرہ فرماتی ہیں قسم خدا کی جتنا مجھے پہلے دیکھتا تھا اس سے 4 گنا زیادہ دیکھنے لگا۔ بریلی کے امام کہتے ہیں، محمد رضا فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، دشمنان اسلام مردہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔